تو پوری ہسٹری میں یہاں سے بات ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ تاریخ صحیح نہیں لکھی گئی، اس لیے کہ وہی پیٹرن لوگوں نے اختیار کر لیا جو پہلے سے پیٹرن چلا رہا تھا. ہسٹری کا جو پیٹرن تھا، ہسٹری رائٹنگ کا پیٹرن تھا کہ وہی پولیٹیکل باتیں، بادشاہوں کی باتیں، جنگوں کی باتیں، تلوار کی باتیں، یہی تھا پیٹرن ہسٹری رائٹنگ کا پہلے زمانے میں. اسی پیٹرن پر خود مسلمانوں نے بھی تاریخ دی اسلام کی. اسی لیے سیرت کی کتابوں کو پہلے کہا جاتا تھا مغازی مانے جنگیں. بتائیے رسول اللہ کے تاریخ کو جنگوں کی تاریخ بنا دی، حالانکہ وہ دعوت کی تاریخ ہے، پیسفل آئیڈیالوجی کی تاریخ ہے، اور بتا دیا اس کو مغازی. اور جو کتابیں لکھی سیرت کی وہ کیا ہے، فتوح البلدان، فتوح الشام، اس طرح کے ٹائٹل تھے ان کے. تو وہ وہی جو پیٹرن تھا ہسٹری لکھنے کا پہلے، وہی پیٹرن مسلمانوں میں جاری رہا. اس وجہ سے یہ جو بات آپ سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ تاریخ کو پڑھیں، یہ تصور نہیں لیں گے آپ، یہ امپریشن نہیں لیں گے آپ کہ اسلام تو قرآن سے پہلا. آپ یہ سمجھیں گے کہ گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار لیا اور لگے ادھر ادھر بار کاٹ کرنے اور پھر قبضہ کر لیا. تو پوری تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ قرآن کے ذریعے اسلام پھیلتا رہا. دیکھیے ایک بات میں عرض کروں کہ آپ جو خبریں پڑھتے ہیں لڑائیوں کی، وہ بادشاہوں کی لڑائیاں تھیں، وہ اسلام کی لڑائی نہیں تھی. وہ جو بادشاہ یا خلفاء کیا تھے، وہی بادشاہ تھے. مسلم دور میں جو بادشاہ ہوئے انہوں نے اپنا نام رکھا خلیفہ. تو یہ پولیٹیکل لڑائیاں تھیں. جتنی بھی لڑائیاں آپ دیکھتے ہیں ہسٹری میں، وہ پولیٹیکل لڑائیاں تھیں. وہ اسلام کی یا قرآن کی لڑائی نہیں تھی. یعنی پولیٹیکل لڑائیاں جو تھیں وہ تو ڈائناسٹی جو ہوتی تھی، جو بادشاہت کرتی تھی، اس کی ہوتی تھی. ایک بادشاہ کے دوسرے بادشاہ سے، ایک بادشاہ کے دوسرے بادشاہ سے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل ایک اسٹریم تھی، پیرلل اسٹریم دعوت کی، قرآن کی. یعنی خلفاء، یعنی بادشاہوں نے اپنا نام خلفاء رکھ لیا تھا. تو بادشاہوں کی جو سیاسی لڑائیاں تھیں وہ الگ چلتی رہتی تھی. ایک پیرلل ایک اسٹریم تھی دعوت کی، وہ چلتی رہتی اپنی. تو یہ جو پیرلل اسٹریم جس کو میں کہہ رہا ہوں، یہاں پر قرآن سے فیصلے ہوتے تھے، قرآن کے ذریعے سے اسلام آگے بڑھتا تھا. یہ ساری دنیا میں یہی ہوا ہے، اب بھی یہی ہو رہا ہے. ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں لوگ ابھی بھی اسلام قبول کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ اسی کتاب کے ذریعے. میں ایک قصہ بتاتا ہوں آپ کو. ایک انگریز نے اسلام قبول کیا، جو سنگر تھا. اب اس نے نام رکھ لیا اپنا یوسف اسلام. وہ لندن میں رہتے ہیں. تو انہوں نے خود یہ لکھا ہے کہ میرا بھائی کیرو گیا، وہاں پر کتابیں اس نے خریدی، تو اس میں ایک انگلش ٹرانسلیشن بھی قرآن کا خرید لیا. تو جب واپس آیا وہ، تو مجھ کو اس نے وہ ٹرانسلیشن دے دیا. تو میں نے لے لیا اور شیلف پہ رکھ دیا اور پڑھا نہیں. پھر کیا ہوا کہ یہ یوسف اسلام جو تھے یہ بیمار ہو گئے، ہاسپٹلائز ہو گئے. جب وہ ہاسپٹلائز ہوئے تو وہاں پر کیا کرے، وہاں پر انہوں نے وہ جو قرآن دیا تھا ان کے بھائی نے، اس کو لے کر پڑھنا شروع کیا. ہاسپٹل میں اس کو پڑھتے پڑھتے ان کے سمجھ میں آیا کہ سچا دین یہی ہے، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اس کو بہت ہی ضروری ہے یہ بات کو سمجھنا کہ جن چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی جنگیں، وہ سمجھ جگہ نہیں تھی، وہ بادشاہوں کی جگہ تھی. وہ جیسے راجاؤں سے لڑائی ہوتی تھی، بادشاہوں سے ہوتی تھی، نوابوں سے ہوتی تھی، ایسے ہی مسلم دور میں
جو لوگ سیاسی رولر تھے، تو رولرس کے درمیان لڑائیاں ہو سکتی تھیں. خود اسلام جو پھیلا وہ قرآن کے لیے. انڈیا میں بھی جو قرآن اسلام پھیلا ہے وہ تو مغلوں نے پھیلایا ہے. اسلام میں انڈیا میں مغل رول کرتے رہے کتنے سو سال تک، لیکن مغلوں نے اسلام نہیں پھیلایا. اورنگزیب لڑتا رہا 50 سال تک، اس نے اسلام نہیں پھیلایا. تو انڈیا میں مسلم جو آئے باہر سے لڑتے رہے، کبھی راجاؤں سے کبھی آپس میں، تو وہ ان کی سیاسی لڑائیاں تھیں. اب جو یہ اسلام پھیلا ہے انڈیا میں، اس کا کچھ بھی تعلق سورس سے نہیں ہے، نہ مسلم بادشاہوں سے. چنانچہ سوامی وویکانند نے انڈیا میں اسلام کے بارے میں کیسے پھیلا اسلام، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ان کی ورڈنگ ہے کہ it is nonsense to say that Hindus were converted by sword. It is nonsense to say that Hindus were converted to Islam by sword. اس کا بادشاہوں کی لڑائیوں سے، ان کے سیاسی جھگڑوں سے کچھ بھی تعلق نہیں. تو پوری ہسٹری میں دو پیرلل اسٹریم چلتی رہی ہے. ایک اسٹریم پولیٹیکل اسٹریم، وہ بادشاہ لوگ چلا رہے ہیں پولیٹیکل اسٹریم. دوسری اسٹریم دعویٰ اسٹریم ہے، وہ اس قرآن کے بنیاد چل رہی ہے.